कैसे हैं दोस्तों? 13 तारीख को मगरिब में उस दिन से मनहूस माना जाता है जब से फ्रांस के बादशाह फिलिप IV ने 7 सदियों पहले मुकद्दस जंगजुओं नाइट टेम्पलर्स का खात्मा कर दिया था। 13 अक्टूबर 1307, 13 अक्टूबर 1307 को जिस दिन नाइट टेम्पलर्स पर शबखून मारा गया वो जुमे का दिन था, फ्राइडे था। उस दिन को चर्च की तारीख में ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। वो कि इसका उस शॉपिंग वाले ब्लैक फ्राइडे से कोई ताल्लुक नहीं, वो रिटेलर्स की ब्लैक बुक और रेड बुक से निकाली गई एक बिल्कुल अलग इस्तिलाह है। यहाँ हम चर्च हिस्ट्री के ब्लैक फ्राइडे की बात कर रहे हैं। मगर दोस्तों, ये नाइट टेम्पलर्स पर हमला हुआ क्यों था और इसका फ्री मैसनरी से क्या ताल्लुक है? इसके लिए आपको एक नहायत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। 3000 साल की ये कहानी शायद ही आपने पहले सुनी। बात कुछ यूं है कि जहां आज बैतुल मक़दस है, जिसे अरब वो जगह जिसे अल-कुद्स कहते हैं और मगरिब में उसे यरूशलेम कहा जाता है, बाइबल के मुताबिक कभी यहाँ पर टेम्पल ऑफ सुलेमान, हैकले सुलेमानी हुआ करता था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की ये अफसानवी अजीम शान इमारत न जाने हकीकत में थी भी या नहीं, लेकिन इसकी कहानियां बहुत हैं। बाइबल की किताब किंग्स के 2 चैप्टर में इतनी तफसील से इस टेम्पल को बताया गया है कि शायद ही किसी और चीज के बारे में इतनी डिटेल मौजूद हो। मसलन अगर हम उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखें, किंग्स चैप्टर 6 में क्या लिखा है, तो चंद जुमले आपके सामने रखें तो वो कुछ यूं हैं: जो पत्थर रब के घर की तामीर के लिए इस्तेमाल हुए, उन्हें पत्थर की कान के अंदर ही तराश कर तैयार किया गया। इसलिए जब उन्हें जेरे तामीर इमारत के पास लाकर जोड़ा गया तो ना हथौड़ों, ना छेनी, ना लोहे के किसी और औजार की आवाज सुनाई थी। इस ढांचे में दाखिल होने के लिए इमारत के दाहिनी दीवार में दरवाजा बनाया गया। वहां से एक सीढ़ी परस्तार को दरमियानी और ऊपर की मंजिल तक पहुंचाती थी। यूं सुलेमान ने इमारत को तकमील तक पहुंचाया। छत को दीवार के शहतीरों और तख्तों से बनाया। जो ढांचा इमारत के तीनों तरफ खड़ा किया गया, उसे दीवार के शहतीरों से इमारत के बाहर वाली दीवार के साथ जोड़ा गया। इसकी तीनों मंजिलों की ऊंचाई 7.5 फीट थी। ये बाइबल के उन दर्जनों जुमलों और सफ़ात में से चंद जुमले हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तफसील से टेम्पल ऑफ सुलेमान बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन है। इससे दोस्तों पता चलता है कि यहूदियों के यहाँ इस इमारत की बेहद खास अहमियत थी। बनी इसराइल के यहाँ ये टेम्पल इबादतगाह जो रहायशगाह भी थी, बनी इसराइल के बादशाह किंग सुलेमान ने तामीर करवाई थी। ये वही बिब्लिकल फिगर हैं बनी इसराइल के जिन्हें फिर इस्लाम हजरत सुलेमान नबी के नाम से जानता है। हैकले सुलेमानी के बारे में ये बात भी कही जाने लगी थी कि इसे जिन्नात ने बनाया है। ऐन मुमकिन है कि इतनी बड़ी इमारत निस्बतन वहाँ जो थी उसे देखकर कुछ लोगों को यकीन ही ना आता हो कि इसे कोई इंसान भी बना सकता है। इसलिए ये बात मशहूर हो गई कि हो ना हो इसे ज़रूर इंसान से ताकतवर कुछ हस्तियों ने तामीर किया है, या फिर यह भी मुमकिन है कि इसे तकद्दुस देने के लिए, ख़ास मुकाम देने के लिए बनी इसराइल ने खुद ऐसी बातें मशहूर कर दी हों। हालांकि उसी वक्त इसी बिल्डिंग के जुनूब में नीचे मिस्र में इससे कहीं अजीम शान एहराम मिस्र मौजूद थे, जिनके बारे में मिस्री हरगिज ये दावा नहीं करते थे कि ये किसी जिन्नात जैसी या बड़ी हस्तियों ने बनाए हैं। फिर इसराइलियों के मशरिक में एक और बहुत बड़ी सल्तनत बेबीलोनियन एम्पायर भी थी। यहाँ भी एक बहुत बुलंद इमारत टावर ऑफ बाबुल था। इसके बारे में अहले बाबुल किसी जिन्नात या आसमानी ताकत की बात नहीं करते थे। हालांकि ये बिलाशुबा एक अजूबा रोजगार इमारत थी। 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, कदीम दौर के जो 7 अजायबात मशहूर हैं, उनमें से एक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनियन, बाबुल के मुअल्लक बागात जहां थे, उसके बिल्कुल साथ ही ये टावर ऑफ बाबुल भी हुआ करता था। तस्वीरों में आज भी ये नजर आता है। इसे बाबुल तहजीब से बहुत पहले सुमेरियंस ने दरअसल अपने सबसे बड़े खुदा मरदूक के लिए बनाया था। इसी के बारे में अरबों में ये कहानी मशहूर थी कि सुमेरी बादशाह ने ये इसलिए बनाया था कि इसके ऊपर चढ़कर वो खुदा को देखना और उससे बात करना चाहता था। जबकि कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गालबन ये बिल्डिंग दूर दराज से आते हुए दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। तो खैर जो भी था, जहां आज इराक और दरिया दजला और फरात हैं, यहीं कहीं वो इमारत हुआ करती थी। बाबुल का शहनशाह इस पर फख्र भी करता था और इस तहजीब की बाकियात आज भी वहां पर बहरहाल थोड़ी बहुत मौजूद है। हुआ ये दोस्तों कि इस बाबुल सल्तनत के हुक्मरान नेबुचडनेस्सर, जिसे अरबी में बख्त नसर भी कहते हैं, उसने 586 BCE में बनी इसराइल पर हमला करके हैकले सुलेमानी द टेम्पल ऑफ सोलोमन तबाह बर्बाद कर दिया। उसने टेम्पल को यूं रेजा किया कि एक ईंट, एक पिलर, एक दरवाजा, एक खिड़की भी सलामत नहीं छोड़ी।
پھر وہ بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو غلام بنا کر بابل میں عراق میں اپنے ہاں لے آیا۔ عراق میں پھر بنی اسرائیل نے کوئی 70-71 سال سے زیادہ کچھ عرصہ گزارا۔ اس دوران انہوں نے اپنے بزرگوں اور بادشاہوں کی وہ بہت سی کہانیاں لکھی جو پھر کتاب مقدس تورات میں اور بائبل کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اور اس کے بعد آنے والی دوسری کتابوں میں وہ پھر اسی طرح نقل ہوتی رہیں، چل کے آتی۔ بنی اسرائیل کی طویل غلامی آخر اس وقت ختم ہوئی جب ہخامنشی امپائر، ایکمنیڈ امپائر کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل پر حملہ کر کے انہیں آزاد کروایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بائبل میں سائرس اعظم کو اچھے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہیں بعد کی عرب تہذیب نے ذوالقرنین کے نام سے اپنی تاریخ میں بھی نقل کیا۔ لیکن دوستو، جب بنی اسرائیل 70 سال بعد آلموسٹ واپس اپنے علاقوں میں آئے تو ظاہر ہے وہاں ٹیمپل آف سلیمان کی ایک اینٹ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر خواب تو تھا۔ بنی اسرائیل نے دوسرا ہیکل سلیمانی، سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا، مگر یہ بھی 70 سی ای میں رومیوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں یہ سیکنڈ ہیکل تھا، سیکنڈ ٹیمپل تھا، وہاں رومیوں نے اپنے آفسز اور دیگر تعمیرات کر لی۔ آپ کو بتائیں دوستوں، ویسے پرانے زمانے میں ایسا کرنا عام تھا، کیونکہ جب بھی کوئی حملہ آور، طاقتور فاتح، جنگجو کسی علاقے کو فتح کر لیتا تھا تو وہ نئی تعمیرات کے لیے وہاں پہلے سے موجود بڑے بڑے مونومنٹس کو توڑ دیتا تھا اور انہی کی اینٹوں سے اور انہی کے پتھروں اور لکڑیوں سے وہ پھر نئی عمارتیں بناتا تھا جو اس کے کام آئے۔ تو رومیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب ظاہر ہے یہ تو یہودیوں کے لیے بہت زیادہ صدمے کی بات تھی کہ دوسری بار ان کا ٹیمپل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے مسلسل آرتھوڈاکس یہودی ہیکل سلیمانی تیسری بار تعمیر کرنے کے خواب دیکھنے لگے، یعنی تھرڈ ٹیمپل۔ مگر بار بار غلامی میں آ جانے کی وجہ سے وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے۔ پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ رومیوں کے اب پھر غلام بنے، اور پھر جب عرب متحد ہوئے اور ایک خلافت بنی اور خلافت اسلامیہ پھیلنے لگی تو بنی اسرائیل کی یہ سرزمین جہاں پر کبھی یہ ٹیمپل ہوتا تھا بائبل کے مطابق، فلسطین اور القدس کے علاقے عربوں کے تسلط میں آ گئے۔ تو ہوا یوں کہ عرب تاریخ کے مطابق حضرت عمر فاروق نے پہلی بار یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس سے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی کو اب مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی مختلف مسلم حکمران ضرورت کے مطابق مسجد اقصیٰ کو بڑا کرتے رہے، اس کی توسیع کرتے رہے۔ 1099 تک یہاں مسلمانوں ہی کی طاقتور حکومت قائم رہی۔ اس دوران کسی ٹیمپل لیجنڈ کی، کسی یورپین کرسچن طاقت کو کوئی فکر نہیں تھی، کسی کو ایسی فکر لاحق نہیں تھی کہ وہ یہاں آئے اور ٹیمپل تعمیر کرے یا اس کی بات کرے۔ لیکن 1099 میں یورپین کرسچنز نے مسلم فاطمید حکمرانوں کو شکست دے کر پہلی صلیبی جنگ، فرسٹ کروسیڈ جیت لی اور مسجد اقصیٰ والا یہ سارا علاقہ یروشلم، القدس، یورپ کی کرسچن قوتوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ صلیبیوں نے شہر کے نیچے موجود تہ در تہ غاروں میں اپنا ڈیرا جما لیا، یعنی ان کے نائٹس نے، ان کے جنگجوؤں نے۔ اب یہ وہ وقت تھا دوستو جب یہ لیجنڈ کہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس کے نیچے ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات ہیں اور یہیں اس کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے کھنڈرات کے اوپر، یہ قصہ اب یورپینز میں پھیلنے لگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یروشلم اور اس کے گرد کا علاقہ یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس ترین تھا، مقدس ترین جگہ تھی اور آج بھی ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے تو آپ سمجھ گئے کہ ایک کا قدیم ترین ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی ان کے مطابق یہاں تھا، اور دوسرے کے مطابق، مسلمانوں کے مطابق یہاں مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے، تو دونوں کے لیے مقدس۔ مگر ساتھ ہی عیسائیوں کے لیے یہ جگہ اس لیے بے پناہ اہم ہو گئی کہ یہیں بیت الحم، چرچ آف نیٹیوٹی ہے، جہاں کنواری مریم کے ہاں جناب عیسیٰ پیدا ہوئے گوسپل کے مطابق۔ پھر یہی نہیں، اسی جگہ کلیسا مقدس، ہولی سیپلیچر بھی ہے، جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ تو یہ جگہیں مسیحوں کے لیے بھی ان دو وجوہات کی وجہ سے اور دوسری بھی کچھ وجوہوں سے بے انتہا مقدس اور اہم ہو گئیں۔ ان کی زیارت کرنے، انہیں دیکھنے ہزاروں لاکھوں مسیحی ہر سال یورپ کے دور دراز علاقوں سے اب یروشلم آنے لگے، کیونکہ اب یہاں تو ان کی حکومت ہو گئی تھی۔ ان زائرین کی حفاظت کے لیے چرچ نے ایک طاقتور مذہبی فورس بنائی۔ میڈیول ایجز میں بنائے گئے اس ایلیٹ فائٹر گروپ کو نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے۔ زائرین کی حفاظت کے لیے بنائی گئی یہ فورس یورپین نائٹس سے، جو آلریڈی جن کو جو بہادر ہوتے تھے، ایک ایلیٹ گروپ تھا فائٹر کا، اس سے بھی سپیریئر گروپ کا درجہ دیا گیا۔ جب بھی کسی نائٹ کو نائٹ ٹیمپلرز میں شامل کیا جاتا تو وہ ایک اور حلف لیتا صلیب کے سامنے کہ وہ زندگی کی آسائشوں سے دور رہے گا، ہمیشہ غریب رہے گا، خواتین سے دور رہے گا اور صرف چرچ کی خدمت کیا کرے گا۔
लेकिन दोस्तों, हर ताकतवर ग्रोह की तरह वक्त के साथ साथ ये ग्रुप भी एक ऐसी फर्टर्निटी, एक ब्रदरहुड, एक फैमिली सा बन गया जो हर एहतसाब से बालातर था। एक ऐसा खुफिया ग्रुप बन गया जो एडल्ट्री से लेकर माल और दौलत जमा करने तक हर वो काम करता था जिसे ना करने का उन्होंने हलफ लिया होता था। लेकिन चूंकि उनके पास डिसिप्लिन था, पावर थी, पैसे की ताकत आ चुकी थी, सो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। देवर अबव द लॉ। आने वाले वर्षों में ये स्टेट विद इन स्टेट बन चुके थे, बल्कि स्टेट विद इन स्टेट्स बन चुके थे। नाइट टेम्पलर्स ने ज़ायरीन की हिफाजत के लिए यूरोप में जहाँ जहाँ अपने हिफाजती टेम्पल्स बनाए थे, अपने चौकियाँ बनाई थी, वो सब अमलन बैंकों में ढलती चली गई। इसका आगाज यूं हुआ कि जैसे ही कोई यूरोपियन शहरी, कोई यूरोप का दूर दराज गांव का, कबीले का, किसी शहर का कोई मसीही मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए यूरोप का सफ़र शुरू करता, तो वो अपने किसी भी करीबी नाइट टेम्पलर की चौकी पर या किले पर चला जाता और जो रकम और कीमती चीज़ें उसको चाहिए होती थी, यरूशलेम ले के जाने होती थी उसने, वो सब वहाँ जमा करवा देता और उसकी एक रसीद नाइट टेम्पलर्स की तरफ से उस ज़ायर को दे दी जाती कि जब आप यरूशलेम पहुँचे ये रसीद दिखाएं और अपना सामान वहाँ से ले लें। इस तरह वो रास्ते में किसी भी चोरी चकारी से, डाके से बच जाता था। इसी तरह दोस्तों, जब वो यरूशलेम से वापस अपने गांव आने लगता, अपने शहर में आने लगता, तो जो कुछ उसने यरूशलेम से खरीदा होता वो भी यरूशलेम में ही किसी नाइट टेम्पलर के चौकी या किले के हवाले करता और वहां से रसीद लेता और अपने शहर में पहुंचकर नाइट टेम्पलर्स के किसी चौकी से, किले से अपना सामान फिर रिसीव कर लेता। तो नाइट टेम्पलर्स हिफाजत से ये सामान वहां पर पहुंचा देते थे। तो ये उनको एक सहूलत थी। यूं ये एक हिफाजती निज़ाम के साथ साथ एक बैंकिंग सिस्टम भी बन चुका था। नाइट टेम्पलर्स की हिफाजती चौकियां माल और दौलत को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का भी काम करने लगी थीं। यानी एक इकोनॉमिक सिस्टम बन गया जिसकी गारंटी ताकतवर तरीन ग्रुप नाइट टेम्पलर्स के हाथ में थी। पूरे यूरोप में, पूरे कॉन्टिनेंट में प्रोडक्ट्स तैयार करवा के उन्हें एक्सपोर्ट करने का, बेचने का काम उन्होंने अब अपने कब्जे में ले लिया। ये रेगुलेटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और सेलर भी थे। यरूशलेम, जहां आने वाले ज़ायरीन की हिफाजत के नाम पर टेम्पलर्स ये सब कुछ कर रहे थे, वो इलाका 1187 में टेम्पलर्स से छिन गया, 1187 में। यानी सिर्फ 88 साल बाद बैटल ऑफ हतीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह पूरा इलाका यरूशलेम सलीबियों से छीन लिया और अय्यूबी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। यानी नाइट टेम्पलर्स के पास अपने क़याम का बुनियादी जवाब एक सदी से भी पहले खत्म हो गया, मगर फिर भी उनका कारोबार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ताकत के जोर पर अगली तकरीबन एक सदी से ज्यादा यूरोप पर एक ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की तरह राज किया। इसी एक सदी में वो इतने बासर हो गए थे कि कोई उनका ऑडिट नहीं कर सकता था। बादशाह तक उनकी खुशनुदी चाहते थे। वो इतने बड़े बैंकर्स थे कि वो मालदार को गरीब और अमीर रियासतों को कंगाल करके गिरा सकते थे। नाइट टेम्पलर्स हैकले सुलेमानी वाली जगह से तो निकल आए थे, लेकिन वो उस नारे को नहीं छोड़ पाए थे। वो इस नारे पर जीते थे कि यरूशलेम वापस फतह करेंगे और टेम्पल ऑफ सुलेमान फिर तामीर करेंगे, यानी थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे। इसी वजह से उनका नाम भी नाइट टेम्पलर्स था। वो बाइबल में बताए गए टेम्पल ऑफ सुलेमान के नक्शे के मुताबिक यूरोप में अपने हेडक्वार्टर्स और अपने किले और टेम्पल्स, चौकियां बनाते थे। उसी बाइबल के नामाए कदीम ओल्ड टेस्टामेंट में दिए गए नक्शे के हिसाब से ऊंचे पिलरों के साथ बड़े बड़े हॉल्स वाली इमारतें वो बनाते थे, जिसके दरवाजों के बाहर भी 2 बड़े पिलर्स होते थे। उनकी अलामात, सिंबल्स भी खास थे जो टेम्पल ऑफ सुलेमान से ही इंस्पायर्ड थे। वो ज्यादातर ऐसे सिंबल्स थे जिनका मतलब भी सिर्फ नाइट टेम्पलर्स को ही मालूम था। उन्होंने मैसेजेस देने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए एक पूरा अलामती निज़ाम बना रखा था। यानी कहीं पर सैकड़ों लोगों में अगर 2 नाइट टेम्पलर्स मौजूद हैं, आम कपड़ों में भी, तो वो किसी खास मखसूस निशानी से एक दूसरे को पहचान लेंगे, जबकि बाकी वहाँ मौजूद लोगों को इल्म नहीं होगा कि ये यहाँ पर 2 नाइट टेम्पलर्स हैं और वो कौन से हैं। इनकी एक अपनी हिरार्की थी जिसमें टेम्पलर्स थे, नोबल टेम्पलर्स थे, चैपलन्स थे और फिर इनका लीडर एक ग्रैंड मास्टर होता था। नाइट टेम्पलर्स ताकतवर होने के साथ साथ दोस्तों आम लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होते थे। इसीलिए तो यूरोप का सारा बैंकिंग सिस्टम चला रहे थे, उनके रहमो करम पर था। चर्च और बड़े बड़े टेम्पल्स की तामीर और इकोनॉमी चलाने का सबसे बड़ा ब्रांड अब उनके पास था। आज की जुबान में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी पर उनकी इजारादारी थी। वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर भी बन चुके थे यूरोप के। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने यरूशलेम में हैकले सुलेमानी की अफसानवी इमारत की बुनियादों में खुफिया गार बनाए हुए हैं। यानी आज के अल-कुद्स में, फ़लस्तीन में जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, उसके नीचे इनके खुफिया गारों का एक नेटवर्क है जहाँ इनकी बेपनाह दौलत का एक बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है।
پھر یہ بھی مشہور تھا کہ عیسائیت کی مقدس علامات جیسے کہ ہولی گریل، دا لاسٹ سپر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہونے سے پہلے آخری کھانے میں جو کپ استعمال کیا تھا وہ بھی نائٹ ٹیمپلرز ہی کے پاس ہے۔ یہ مشہور تھا، ان کے پاس تھا نہیں۔ اب دوستو دیکھیں کہ یہی باتیں ان کو طاقت بھی دیتی تھیں اور یہی ان کی کمزوری بھی تھی، کیونکہ ان کی دولت پر کئی بادشاہوں کی نظر تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ فرانس کے بادشاہ فلپ دا فیئر کا داؤ چل گیا۔ چرچ اور بادشاہ کے اختلافات تو چلتے ہی رہتے تھے۔ ایسے میں 14ویں صدی میں کنگ فلپ دا فیئر نے نائٹ ٹیمپلرز پر بلیسفیمی، توہین مذہب، غیر مقبول جنسی رویے رکھنے اور شیطان کی پوجا کرنے جیسے 29 الزامات لگائے۔ یہ وہی الزامات ہیں جنہیں بدل کر، جن کی شکل چینج کر کے، ماڈرن کر کے آج تک نائٹ ٹیمپلرز کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ان کا آغاز فلپ 4 سے ہوا تھا۔ انہی الزامات کو استعمال کر کے بادشاہ نے نائٹ ٹیمپلرز کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ فلپ دا فیئر صرف بلیسفیمی یا غیر اخلاقی رویوں کی وجہ سے تو نائٹ ٹیمپلر کے خلاف نہیں تھا، وہ تو ان کی منوپلی بھی توڑنا چاہتا تھا اور پھر ان مقبول خفیہ خزانوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ 1307 CE میں 1307 CE 13 اکتوبر کی صبح نائٹ ٹیمپلرز کے ہیڈ کوارٹر پر فرانسیسی فوج کے بہادر نائٹس نے دھاوا بول دیا۔ نائٹ ٹیمپلرز کو گرفتار کر لیا گیا، بہت سو کو وہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے گرینڈ ماسٹر جیکس مولائے کو ستون سے باندھ کر لکڑیوں پر زندہ جلا دیا گیا۔ لوگوں کے سامنے انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کی دہشت اور ہیبت کا تصور ہی پاش ہو گیا۔ نائٹ ٹیمپلرز جو ناقابل تسخیر فرٹرنٹی تصور ہوتے تھے، جو معلوم تاریخ کا سب سے بڑا سیکرٹ آرڈر تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی خفیہ دولت اور ہولی گریل اگر وہ تھی تو کسے ملی؟ کسی کو نہیں۔ وہ آج بھی ویسی ہی ایک کہانی ہی ہے جیسی کہ ہیکل سلیمانی۔ لیکن دوستو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نائٹ ٹیمپلرز کا خفیہ آرڈر واقعی ہی 1307 میں ختم ہو گیا؟ ہاں اور نہیں، دونوں۔ جی ہاں، دونوں ہی اس کے جواب ہیں۔ ہاں اس لیے کہ یورپ میں اپنا اثر رکھنے والی نائٹ ٹیمپلرز کی فرٹرنٹی ایکا، ان کی خفیہ تنظیم اور اس کی طاقت تو واقعی ختم ہو گئی۔ اور نہیں اس لیے کہ اس کے سمبلز اور ٹیمپل آرٹ ختم نہیں ہوا، بلکہ سارے نائٹ ٹیمپلرز بھی ختم نہیں ہوئے۔ اگر فرانس میں آج بھی وہ گلیاں ہیں جن کے قدیم نام ٹیمپلر سٹریٹ ہیں، تو اسکاٹ لینڈ میں وہ قبریں بھی ہیں جن پر نائٹ ٹیمپلرز کے نشانات ہیں، اور بالکل اسی دور کے ہیں جب فرانس میں ان کے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک ہوا تھا۔ یعنی اس فرٹرنٹی کے بہت سے ممبرز جان اور خفیہ علم بچا کر اسکاٹ لینڈ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگلی 3 صدیاں ٹیمپلرز کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن پھر اچانک اسکاٹ لینڈ میں ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، انگلینڈ کے اوپر اسکاٹ لینڈ میں، جس سے ایک نیو فرٹرنٹی، نئی بردرہڈ ابھرتی ہے، جس کی ہیرارکی میں پھر ہمیں گرینڈ ماسٹرز اور سمبلز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائی کیورس فیلوز، وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں طاقتور اسٹیورٹ ڈائنیسٹی کی بادشاہت 12ویں صدی میں قائم ہوئی، 12th سینچری میں۔ اب میڈیول یورپ میں بادشاہ اور چرچ میں طاقت کی رساکشی تو آپ جانتے ہی ہیں، ویلوگز میں کئی دفعہ ہم اس کی بات کر چکے ہیں۔ تو اسکاٹ لینڈ میں اسٹیورٹ ڈائنیسٹی کے بادشاہ کنگ ڈیوڈ I نے چرچ کو انڈرمائن اور خود کو تھوڑا اوپر کرنے کے لیے کہانی مشہور کی کہ وہ ایڈنبرا کے گھنے جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ اندھیرے جنگل میں ان کے گھوڑے کے سامنے ایک بہت بڑا باراسنگا، ایک سٹیگ آ گیا۔ باراسنگے نے ان پر حملہ کیا اور انہیں گھوڑے سے گرا دیا۔ باراسنگا انہیں اپنے سینگوں سے رگیدنے کے لیے آگے بڑھا تو کنگ ڈیوڈ نے اس کے سینگ پکڑ لیے اور جیسس کو مدد کے لیے پکارا۔ اتنے میں سٹیگ کے سینگ جنہیں بادشاہ نے پکڑ رکھا تھا، ان کے درمیان میں ایک کراس، ایک سلیو ظاہر ہوتی ہے۔ پھر سینگوں کی جگہ وہ کراس بادشاہ کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اور باراسنگا سٹیگ بھاگ جاتا ہے۔ بادشاہ نے جنگل سے واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اور انہیں یہ فرضی لیکن بہت طاقتور پر اثر کہانی سنائی۔ ثبوت کے طور پر لکڑی کی وہ سلیب بھی دکھائی جو باراسنگے کے سینگوں میں مبینہ طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اصل مقصد کو ظاہر کیا اپنے ساتھیوں کے سامنے، اور اسی جگہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں ایک مقدس عبادت گاہ، ایبی آف ہولی روڈ، تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ ہولی روڈ اسکاٹش میں ہولی کراس، مقدس سلیب کا متبادل لفظ ہے۔ ہولی روڈ ایبی کی بہت شاندار عمارت دوستوں پھر تعمیر ہوئی اور اس میں اس سلیب کی نشانی جو مبینہ طور پر باراسنگے کے سینگوں میں اچانک نمودار ہو گئی تھی وہ بھی لگا دی گئی۔ اس فرضی کہانی سے کنگ ڈیوڈ نے اسکاٹش عوام کو بتایا کہ دراصل اس کی فیملی اسٹیورٹ ڈائنیسٹی کو خدا کی مدد
اور جس کی تائید حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے۔ اب اس شاہی چرچ سے اسٹیورٹ ڈائناسٹی کو یہ فائدہ ہوا کہ اصلی قدیم چرچ کے مقابلے میں، کیتھولک چرچ کے مقابلے میں اسے ایک ایج مل گیا۔ چرچ ایبی آف ہولی روڈ میں راہب قیام کرتے تھے جو دنیا تج چکے ہوتے تھے۔ سکاٹ لینڈ کے قدیم کیتھولک چرچ کے فتووں وغیرہ کا مقابلہ بادشاہ کی ایبی آف ہولی روڈ کے راہب کر لیا کرتے تھے۔ مذہب کو مذہب سے کاٹ مل جاتی تھی اور بادشاہ کی توانائی اور بادشاہت محفوظ رہتی تھی۔ اب ظاہر ہے اس سے اسکاٹ لینڈ کے اصل پرانے کیتھولک چرچ کے لیڈرز کو تو کوئی خوشی نہیں تھی، وہ تو پریشان تھے کہ اب بادشاہ کے مقابلے میں وہ کمزور ہو گئے۔ ساتھ میں یہ پریشانی الگ تھی کہ ان کا قدیم چرچ ہولی روڈ ایبی جیسا شاندار ہی نہیں تھا، جس سے لوگوں کے ذہن میں بادشاہ کے مذہبی مرکز کی ویلیو ہمیشہ زیادہ ہی رہتی تھی، کیونکہ بڑا شاندار، بہت بڑا تھا، بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ تو دوستو، ایسے میں چرچ لیڈر سینٹ ولیم کلیئر نے اسٹیورٹ بادشاہت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سازش میں سینٹ ولیم کے ساتھ انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورڈ بھی شامل تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسکاٹ لینڈ کے ٹکڑے کر کے ایک حصہ انگلینڈ میں ضم کر دیا جائے گا اور دوسرے میں سینٹ ولیم خود بادشاہ بن جائے گا، وہی چرچ لیڈر، وہی بادشاہ۔ بغاوت کے اس منصوبے میں ایبی آف ہولی روڈ کے مقابلے میں ایڈنبرا کے ساتھ سمندر کے کنارے سے ذرا پیچھے ایک نئی عبادت گاہ روزلینڈ چیپل بنانے کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ اس چیپل کو عین اسی نقشے پر بنانے کا پلان تھا جس پر ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہوا تھا اور جس کی تفصیل اولڈ ٹیسٹیمنٹ بائبل میں موجود ہے۔ دراصل اس روزلینڈ چیپل کی تعمیر سے سینٹ ولیم عوام کی نظر میں زیادہ بڑا رتبہ چاہتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی حمایت میں آ سکیں ایک اور بڑا چیپل دیکھ کر۔ تو خیر، سازش کے پہلے مرحلے میں جب روزلینڈ چیپل کی تیاری کے لیے ٹیم جمع کی جانے لگی کہ کون بنائے گا اسے، تو ظاہر ہے ایسے فرد چاہیے تھے اور ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو ہیکل سلیمانی جیسی عظیم الشان عمارت بنا بھی سکتا ہو، جسے ہسٹری، سیاست، سمبلزم اور پتھروں سے عمارت بنانے کا فن آتا ہو، یہ سارے فن آتے ہوں۔ اس کام کے لیے ایک ایسا شخص چنا گیا جو چرچ اور اس سے متعلقہ عمارتیں بنانے میں بے حد ماہر تھا۔ یہ کتابیں پڑھنے والا، لکھنے والا، آرکیٹیکٹ، بلڈر، اینشنٹ سمبلزم، قدیم علامتوں کا ایکسپرٹ سر گیلبرٹ ہے تھا۔ اس نے پورے جزیرے سے دور دراز علاقوں سے بھی پتھر توڑنے والے آزاد لوگوں کی ایک بڑی ٹیم جمع کی اور ان کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی۔ جس زمانے میں نائٹ ٹیمپلرز فرانس اور یورپ میں اپنی خفیہ یا بینکنگ سسٹم چلا رہے تھے، اتنا خفیہ تو نہیں تھا، وہ اپنا سسٹم چلا رہے تھے، اپنی فرٹنٹی چلا رہے تھے، اس دور کی پرانی فرینچ میں پتھر کوٹنے والے کو سٹون میسن کہا جاتا تھا، سٹون میسن یا صرف میسن بھی کہہ دیتے تھے۔ تو یہ جو ٹیم سر گلبرٹ ہے نے جمع کی، یہ میسنز کی ٹیم تھی۔ پھر چونکہ یہ غلام نہیں تھے، آزاد لوگ تھے، آزاد میسنز تھے، ان آزاد میسنز کو فری میسنز کا نام دیا گیا۔ یہیں سے اس گروپ کا، اس فرٹرنٹی کا، بردرہڈ کا نام فری میسنری ہو گیا۔ یہ اپنے اجلاس ان چھوٹے چھوٹے آرام کرنے والے اپنے ہی کیبنز میں کرتے تھے اور انہیں ظاہر لاجز کہا جاتا تھا۔ نائٹ ٹیمپلرز ہی کی طرح ان کے سینئرز کو، استاد کو گرینڈ ماسٹرز کہا جانے لگا۔ فری میسنری، ہیکل سلیمانی اور ان کے گرینڈ ماسٹرز۔ 15ویں صدی کے مڈ میں فری میسنز نے روزلینڈ چیپل کی تعمیر باقاعدہ شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ گرینڈ ماسٹر گیلبرٹ ہے نے فری میسنز کی اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی جاری رکھی۔ اس نے اپنی ٹیم کو بتایا کہ دنیا میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اشیاء ہیں، تھنگز ہیں، جبکہ دوسری چیز پروسیسز ہیں، عوامل ہیں۔ اشیاء، تھنگز جیسے کہ پتھر وغیرہ کبھی بھی نہیں بدلتے، ہاں عوامل، پروسیسز بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پتھر پتھر ہی رہتا ہے، مگر پتھر توڑنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تھنگز پر، اشیاء پر صحیح اور مسلسل پروسیسز اپلائی کیے جائیں تو تھنگز بھی بدل جاتی ہیں۔ اپنی مثالوں کو سمجھانے کے لیے گرینڈ ماسٹر جس انالوجی کو استعمال کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، وہ ٹیمپل آف سلیمان کی ہوتی تھی، بالکل نائٹ ٹیمپلرز ہی کی طرح۔ وہ بتاتے کہ کیسے گرے پڑے بھدے اور آڑے ترچھے پتھروں کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن انہیں مسلسل پروسیس کر کے، تراش کے، ترتیب کے ساتھ لگا کر ایک شاندار عمارت بنا دی گئی۔ اسی طرح عام انسان بھی، میسنز بھی ایک پتھر کی طرح ہیں۔ اگر ان پر بھی مسلسل پروسیس کیا جائے تو وہ بھی ٹیمپل آف سلیمان کی طرح ایک طاقتور اور ایک کارآمد گروپ بن کر ابھر سکتے ہیں، جس میں ہر انسان عام انسان سے بہت زیادہ بہتر ہو چکا ہوگا۔ یہ فری میسنز کی وہ پہلی فلسفی تھی جسے سر گلبرٹ ہے نے فری میسنز کو سکھانا شروع کیا۔ ان کے سکھانے کا فلسفہ یہ تھا کہ مجھے بتاؤ تو میں بھول جاؤں گا، مجھے دکھاؤ میں یاد رکھوں گا، اور مجھے انوالو کرو پھر میں سیکھ جاؤں گا۔
وہ اپنے فلسفے اور تعلیمات کو اپنے ممبرز کو بلڈنگز بناتے بناتے ایسے سمبلز سے سکھاتے تھے، انوالو کر کے، جن کا تعلق ہیکل سلیمانی اور تعمیرات سے ہوتا تھا۔ ہتھوڑی اور کیمپس وغیرہ ان کے پہلے سمبلز تھے، ان کی وہ چیزیں تھیں جن سے وہ علامتوں کے ذریعے سکھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پتھر اور پھل تو دکھا کر سمجھا سکتے ہیں کہ پتھر کیسا ہوتا ہے اور پھل کیسا، لیکن اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ سمجھانا ہو کہ سچ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں کہانی سنانا پڑے گی۔ کوئی بھی چیز دکھا کر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ بادشاہ اور سچ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ کہانیاں فری میسنز مخصوص اور ایسی علامات کی مدد سے سکھاتے اور سناتے تھے جنہیں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، اور یہ علامات ابتدائی طور پر ہیکل سلیمانی سے انسپائرڈ تھیں۔ فری میسنز کی میٹنگز کے دوران یہ تمام سمبلز جن کے ذریعے وہ کہانیاں بنائی جاتی تھی، جو دراصل ان کہانیوں کے سمبلز ہوتے تھے، وہ ایک قالین پر کاٹ کر اس قالین کو سب کے سامنے درمیان میں بچھا دیا جاتا تھا۔ میسنز آتے جاتے چلتے پھرتے اسے عقیدت مندوں کی طرح دیکھتے تھے۔ میسنز کی تعلیم کے مطابق یہ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ تھا کہ وہ ان کے سامنے ایسی جگہ موجود ہو کہ وہ نظر انداز نہ ہو سکے۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ سینٹ ولیم کلیئر کی بغاوت ناکام ہو گئی تھی اور اسکاٹ لینڈ اسٹیورٹ ڈائنیسٹی ہی کی بادشاہت میں اگلی 2 صدیوں سے زیادہ تک چلتا رہا۔ ابرڈین کے علاقے میں جہاں پر روزلینڈ چیپل کی تعمیر ہو رہی تھی اور 30 سال سے زیادہ تو وہاں کام ہو چکا تھا، تو بغاوت کی ناکامی کے بعد یہاں کام زبردستی بند کروا دیا گیا۔ ٹرینڈ فری میسنز کو ان کے گرینڈ ماسٹر سمیت نکال باہر کیا گیا۔ اب فری میسنز اور ان کے گرینڈ ماسٹرز نے اپنے گھروں کو جانے کے بجائے وہیں اسکاٹ لینڈ میں اپنی ایکسپرٹیز بیچنا شروع کر دی، جو کہ 30 سال میں وہ اس میں ایکسپرٹ ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے اب وہ چرچ، ٹیمپلز، چیپلز اور کلیسا جیسی عمارتیں بنانے والی واحد ٹیم تھی اس پورے علاقے میں، اتنی بڑی اور منظم تھی۔ وقت گزر گیا دوستو، ابرڈین میں ہی، اسکاٹ لینڈ میں ہی ان فری میسنز نے اپنے پہلے ماسٹرز ڈیوڈ مینزز اور میتھیو رابرٹ کی قیادت میں ایک نیا فری میسن لاج قائم کر لیا۔ روزلینڈ چیپل کے جو پاس تھا اس کے بعد یہ نیا ایک قائم کیا۔ یہ 15ویں صدی کے مڈ کا وقت تھا، 1440 اور 60، 1440 اور 60 کے درمیان کا کوئی وقت تھا۔ سٹون میسنز کے ان ماسٹرز کا ریکارڈ اسکاٹ لینڈ کی بورو کونسل آف ابرڈین میں آج بھی موجود ہے۔ آغاز میں فری میسنری میں وہی لوگ دوستوں شامل ہو سکتے تھے جو سٹون میسنز تھے، جو پتھروں کو توڑ کر عمارتیں بناتے تھے، اس ٹیم میں تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کسی وقت 62 لوگوں کو بھی فری میسنری میں شامل کیا جانے لگا، ایسے لوگ جن کا میسنری کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ انہیں فری میسنز کا حصہ بننے کے لیے درخواست دینا ہوتی تھی، جس کے بعد اگر فری میسنری انہیں قبول کرتی تو یہ ان کی ہیرارکی میں سب سے نچلے درجے میں اپرینٹس میں داخل ہو جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر بھی آتے تھے۔ علامتی طور پر انہیں سٹون میسنز کے کچھ اوزار، کمپس، ہتھوڑی اور اسکوائر دے دیے جاتے تھے کہ ہم نے آپ کو فری میسنز میں قبول کر لیا۔ تو دوستو یہ نائٹ ٹیمپلرز کے آغاز اور اختتام کی کہانی اور اس کی راکھ سے جنم لینے والی فری میسنری کی وہ داستان ہے جس پر بہت سے اسکالرز یقین رکھتے ہیں۔ گو کہ اس کے تاریخی شواہد اتنے نہیں ہیں جتنے کسی بھی سچائی کو پرکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹوری پاپولر بہت ہے۔ اس کے حوالے ہمیں تاریخی کتابوں، کھنڈرات اور آرکیالوجی سے ملتے ہیں، اور پھر چونکہ یہ بہت پرانی ہسٹری ہے اس لیے اس میں بہت سے ifs and buts بھی ہیں، کیونکہ بہت سے گیپس ہیں جن کا جواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر روزلینڈ چیپل آج بھی موجود ہے اور ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ اس کے کسی آنر نے کبھی فری میسنری کے یہاں سے آغاز ہونے کی کہانی کو یا باقی واقعات کو جو ہم سنا چکے ہیں اس سے متعلق ان کو تسلیم نہیں کیا، وہ اسے ایک فرضی داستان کہتے ہیں۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں نائٹ ٹیمپلرز کی قبریں تو ہیں، لیکن فری میسنری ان سے اپنا کوئی تعلق نہیں مانتی۔ دونوں میں علاقوں اور ہیرارکی کا تھوڑا بہت ایک جیسا ہونا تعلق کا اشارہ تو کرتا ہے، لیکن صرف اشارہ ہی کرتا ہے، ثبوت نہیں دیتا، کیونکہ دونوں میں صدیوں کا گیپ بھی ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پابندی کے بعد خفیہ بھی آپریٹ کرتے رہے تھے، مگر دوستو فری میسنری تو اپنے وجود میں خفیہ تنظیم ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، بالکل صحیح سنا آپ نے، فری میسنری خفیہ تنظیم نہیں ہے۔ لندن کے گریٹ کوئن روڈ پر ان کا گرینڈ یونائٹڈ لاج کارنر بلڈنگ ہے۔ اس کے ماتھے پر 1717 کی تاریخ درج ہے، یعنی وہ سال جس کے بعد سے اب تک کا ریکارڈ بھی گرینڈ لاج میں محفوظ ہے، اور سرکاری کاغذوں میں ان کی تفصیلات اور ٹیکسز کی ڈیٹیلز بھی درج ہیں۔ صرف لندن میں فری میسنری کے چھوٹے بڑے 1000 سے زائد لاجز اور چیپٹرز موجود ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں گوگل میپس پر بہت آسانی سے قریبی فری میسنری لاج سرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں لاہور میں جہاں آج چیرنگ کراس ہے، چڑیا گھر کے کونے پر پنجاب اسمبلی کے سامنے، یہاں ایک بڑا فری میسن ہال ہوا کرتا تھا۔
अभी 20 साल पहले तक इसके बोर्ड्स भी चेरिंग क्रॉस पर आवेजा थे। आप सबने जंगल बुक के कार्टून देखे होंगे, उसकी फिल्म देखी होगी या किताब जरूर पढ़ी होगी। ये कहानी लिखने वाले रडयार्ड किपलिंग ही वो शख्स थे जिन्होंने लाहौर चेरिंग क्रॉस पर मैसोनिक लॉज स्टार्ट किया था, फ्री मैसनरी का ये वाला लॉज। फिर एक क्या, कई लॉजेस थे लाहौर में। पुरानी इनारकली में जहां आज लेडी मैकलेगन हाई स्कूल है, ये भी दरअसल एक मैसोनिक लॉज ही था। इसके माथे पर एक लंबे अरसे तक, अभी कुछ देर पहले तक, मैसोनिक हॉल ऊपर और नीचे रब्बी ज़िदनी इल्मा दोनों तहरीरें दर्ज हुआ करती थी। 1972 में दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान के टूटने के एक साल बाद पाकिस्तान में अमेरिका और आलमी ताकतों के मदद न करने पर एक गम और गुस्सा था। इसी हल्ले में पाकिस्तान में तमाम आलमी तंजीमों के दफातर पर पाबंदी लगी तो फ्री मैसनरी के लॉजेस और हॉल्स भी बंद कर दिए गए। तो दोस्तों, फ्री मैसनरी खुफिया तंजीम हरगिज नहीं है। हाँ, ऐसी तंजीम जरूर है जिसके पास कुछ राज हैं, यानी नॉट अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बट एन ऑर्गेनाइजेशन विद सीक्रेट्स। अच्छा, जो उसके राज हैं इनमें से दो तो बहुत सामने के हैं। एक ये कि इनके सिंबल्स का मतलब क्या है, कोई नहीं जानता या बहुत थोड़े लोग जानते हैं। और दूसरा ये कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, फ्री मैसन्स के इजलास खुफिया होते हैं और बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। और जब इजलास शुरू होता है तो कोई आम फर्द अंदर तो क्या जाना, दरवाजे के बाहर भी खड़ा नहीं हो सकता। अंदर मौजूद एक शख्स से अहद लिया जा रहा होता है कि वो कभी किसी को ये नहीं बताएंगे कि इजलास में अंदर क्या हुआ। लंदन के ग्रैंड यूनाइटेड लॉज में जहां विजिटर्स की रहनुमाई के लिए सीनियर मैसन्स मौजूद होते हैं, वो आपको सब कुछ बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको सैर कराते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनके रिचुअल्स क्या हैं, यानी बंद कमरों में वो क्या करते हैं। लॉजेस में जो इबादत या रिचुअल्स वगैरह जो भी वो करते हैं वो क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। फिर फ्री मैसनरी और नाइट टेम्पलर्स के आपसी ताल्लुक, उनके शैतान के पुजारी होने, उनके जिन्नात से मुबैना ताल्लुक होने और दुनिया पर कब्जे के प्लान्स के बारे में जो बातें जुबान ज़दे आम हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। अमेरिकी डॉलर के नोट पर जो कुछ छपा है, क्या वो भी एक साजिश है? अमेरिका को आज़ादी दिलाने वाले और चांद पर पहली बार 1969 में कदम रखने वाले सब लोग क्या फ्री मैसन्स थे? ये सब दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए एक और वीलॉग चाहिए होगा जो हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीलॉग में आपने तकरीबन 3000 साल की, बल्कि इससे ज़्यादा की मुख्तसर तारीख में दोस्तों ये जान लिया कि नाइट टेम्पलर्स से फ्री मैसन्स तक का सफ़र क्या था और ये कि इनमें कोई ताल्लुक था भी और जितना था वो क्या था। भाई क्यूरियस फेलोज, आपके जहन में नाइट टेम्पलर्स और फ्री मैसन्स के बारे में अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप यूरोप में मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की कहानी तारिक बिन ज़ियाद से अभी अब्दुल्ला तक देखना चाहते हैं तो अब यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुल कायनात और यहाँ जानिए फोसिल्स एवोल्यूशन थ्योरी का सबूत कैसे है।